بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بڑی مشکل سے بازو سیدھے کر کے میں نے ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ ان پر ورم سا آ گیا تھا اور رسیاں زیادہ سختی سے نہ بندی ہونے کے باوجود ان کے گہرے گہرے نشان جلد میں خوب اچھی طرح نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاتھ بالکل سن تھے۔ میں نے پاؤں کو 50-60 زوردار جھٹکے دیے، ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر ان کی مالش کی، نہ جانے کتنی مرتبہ مٹھیاں کھولیں بند کیں۔ آخرکار بازوؤں میں وہی طاقت توانائی لوٹ آئی جس سے دل کو بڑی ڈارس رہتی تھی۔ غلام حسین نے سچ کہا تھا کہ اب بھی گو کہ میں آزاد تو نہیں ہو گیا تھا، پنجرے جیسی کوٹھڑی میں ہی بند تھا، لیکن دل کو جیسے کچھ قرار سا آ گیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اب میں تمہاری بلکہ یوں کہو کہ اپنی اور تمہاری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوٹھڑی کا سلاخدار دروازہ چونکہ کچی دیواروں میں نصب تھا، اس لیے مجھے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ میری غیر معمولی اور خدا داد جسمانی طاقت جو زندگی میں بارہا بڑے عجیب اور ناقابل یقین انداز میں میرے کام آئی تھی، اس وقت بھوک پیاس اور مسلسل ذلت و خواری کی وجہ سے کافی متاثر ہو چکی تھی۔ پھر بھی مجھے امید تھی کہ اس وقت وہ شاید کام دے جائے۔ میں نے ترچھے ہو کر پاؤں زمین پر جمائے، دروازے کی دو موٹی موٹی سلاخیں مضبوطی سے گرفت میں لیں اور پہلے تو دروازے کو جھنجھوڑ کر اس کے وہ آہنی حصے ڈھیلے کرنے کی کوشش کی جو مٹی کی دیواروں میں پیوست تھے۔ اس میں مجھے معمولی سی کامیابی ہوتی دکھائی دی، لیکن ساتھ ہی کچھ کھڑکھڑاہٹ بھی پیدا ہوئی۔ بابو غلام حسین فوراً گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور میری کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہے ہو یار، تم تو مروا دو گے، بڑا شور ہو رہا ہے، وہ لوگ آ جائیں گے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم گولی کھا کر مرنے سے نہیں ڈرتے۔ میں نے اسے یاد دلایا، وہ تو میں نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن اب اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ آتے ہی ہمیں گولی مار دیں، ہو سکتا ہے وہ ہم پر تشدد شروع کر دیں، جس سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے دروازے کو جھنجھوڑنا بند کر دیا اور دوبارہ پاؤں مضبوطی سے جما کر خاموشی سے اسے باہر کی طرف دیکھنے لگا، سانس روک کر۔ میں نے اس پر پوری طاقت صرف کر دی۔ میرا خیال تھا کہ دروازہ اکھڑ کر باہر جا گرے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ محض میری خوش فہمی ثابت ہوئی۔ طاقت آزمائی کرتے کرتے مجھے اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ میری کنپٹیوں کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ بابو غلام حسین ایک بار پھر میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، ٹارزن بننے کی کوشش مت کرو، یہ دروازہ نہیں اکھڑے گا۔ کہنے کو مکان کچی اینٹوں اور مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ خاص قسم کی مٹی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بربری اور کمزور ہونے کی بجائے زیادہ ٹھوس ہو گئی ہے، تقریباً سیمنٹ کی طرح۔ بار بار بارش پڑنے سے یہ کھلی کم ہے اور مضبوط زیادہ ہوئی ہے۔ دروازے کو جھنجھوڑنے سے مجھے کچھ نتیجہ برآمد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے زور آزمائی ترک کرتے ہوئے کہا، نتیجہ یقیناً برآمد ہوتا، مگر وہ ہم دونوں کے لیے عبرت ناک ہوتا۔ غلام حسین ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اب میرے ہاتھ کھلے ہیں، اب مجھے ان لوگوں کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، دوسری بات، اس وقت ان لوگوں کا تھوڑے بہت چور کی طرف دھیان نہیں جائے گا، ان کی جان پر بنی ہوئی ہے، بہت برا حال ہے ان لوگوں کا۔ پھر بھی میں تمہیں اس دروازے کو اس طرح کھڑکھڑاتے اکھاڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر ان کا حال برا ہے تو کہیں وہ ہم پر اور زیادہ غصہ نہ اتاریں۔ غلام حسین دھیمی آواز میں بولا، وہ صورتحال کیا ہے؟ میرے خیال میں تو اب ڈاکو چلے گئے ہیں۔ وہ ڈاکو جانے کے لیے نہیں آئے، وہ جو لینے کے لیے آئے ہیں وہ لے کر ہی جائیں گے، میں نے وثوق سے کہا۔ پھر میں نے اسے اندر کی صورتحال سے آگاہ کیا، اسے بتایا کہ ڈیرے پر صرف 3 یا 4 مرد زندہ رہ گئے ہیں، باقی سب مر چکے ہیں۔ ڈاکوؤں کو یقیناً 3-4 کروڑ کے سونے کی خبر ملی تھی اور لگتا یہی تھا کہ وہ ہر حال میں سونا حاصل کر کے رہیں گے۔ میرے خیال میں انہیں ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے کمک کا انتظار تھا۔ ملگجی روشنی میں بھی مجھے غلام حسین کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ دبی دبی آواز میں ذرا جوش سے بولا، تمہارا خیال صحیح معلوم ہوتا ہے، تبھی وہ اتنے صبر و سکون سے گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں، ورنہ یہ مخلوق اتنا صبر کرنے والی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں ہمارے لیے تو ایسی کوئی خوش ہونے والی بات نہیں۔
میں نے کہا ڈاکو جب فیصلہ کن حملہ کریں گے تو ساتھ ہی ہم بھی شاید بے بسی کی موت مارے جائیں۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے تسلیم کیا اور اس کی آنکھوں میں چمک ماند پڑ گئی۔ کوٹھڑیوں کے سامنے موجود فاضل دیوار کے اوپر سے نظر آنے والے تاروں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پرخیال سے لہجے میں بولا، اگر میرا زندہ حالت میں ڈاکوؤں سے سامنا ہو گیا تو میں ہاتھ باندھ کر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیں، شاید وہ میری بات مان لیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ تم ان کے معیار پر پورا اتر سکو گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم انٹرویو میں کوالیفائی نہیں کر سکو گے، اگر انٹرویو میں پاس ہو بھی گئے تو عملی امتحان میں یقیناً رہ جاؤ گے۔ اس نے ایک طویل اور سرد آہ بھری، گویا تم میرے اس خیال کی تصدیق کر رہے ہو کہ آئیڈیلسٹ لوگ ہر میدان میں ناکام ہوتے ہیں۔ ہاں کافی حد تک یہی درست ہے، لیکن کبھی کبھی آئیڈیلسٹ لوگ بہت حیرت انگیز کامیابی بھی حاصل کر جاتے ہیں، دنیا میں مثالیں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں سوچتا ہوں بابو، غلام حسین نے کہا، لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا سوچتا تھا، کیونکہ اسی لمحے اچانک ہی گویا جہنم کا دہانہ کھل گیا۔ یک لگتی اتنے خوفناک انداز میں فائرنگ شروع ہوئی، گویا کسی بہت بڑی فوج نے مکان کو نرغے میں لے کر حملہ کر دیا ہو۔ اس بار تو مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ اتنی دیر سے چھایا ہوا سکوت یک لگتے ہی درہم برہم ہو گیا۔ میرے اندیشے درست ہی معلوم ہوتے تھے۔ آخرکار فیصلہ کن حملہ ہو گیا تھا۔ ڈاکوؤں کو جس کمک کا انتظار تھا شاید وہ آن پہنچی تھی۔ میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ ہم چڑیا گھر کے پنجروں سے بھی بدتر اس کوٹھڑی میں بند بالکل ہی مجبور اور لاچار تھے۔ غلام حسین خوفزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ فائرنگ کا شور خاصا تیز تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ اندر کافی ہڑبونگ مچ چکی ہوگی۔ میں نے غلام حسین سے کہا، اگر اس وقت کسی نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سن بھی لی تو زیادہ توجہ نہیں دے گا، اس لیے میں ایک بار پھر کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پوری طاقت سے ایک بار پھر دروازے کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ دروازہ خاصا ڈھیلا ہو گیا تھا، لیکن اس کے اکھڑنے کے آثار اب بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے موت سے تو نہیں، البتہ بے بسی کی موت سے ضرور خوف آتا تھا۔ انسان آزاد ہو اور اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار سکتا ہو، اس عالم میں اسے موت آ جائے، میرے خیال میں یہ کوئی خوفناک بات نہیں تھی۔ لیکن انسان مقید ہو یا اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں اور اس عالم میں وہ چوہے کی طرح مارا جائے، یہ تصور مجھے ضرور خوف زدہ کر دیتا تھا۔ سامنے کی دیوار سے اوپر آسمان کا جتنا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا، اچانک ہی میری نظر اس طرف اٹھی اور میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ فضا میں کوئی چیز تیرتی ہوئی سیدھی مکان کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے فوراً دروازے کا پیچھا چھوڑا اور دیوار کے ساتھ لگ کر سجدے کی سی حالت میں گر گیا۔ میں نے چیخ کر غلام حسین سے کہا، تم بھی یوں ہی کرو۔ دوسرے ہی لمحے مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا اندازہ صحیح تھا۔ میں نے فضا میں جس چیز کو پرواز کرتے دیکھا تھا وہ راکٹ ہی تھا، اور اسے یقیناً راکٹ لانچر سے ہی فائر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکوؤں کے پاس راکٹ لانچر اور مشین گنیں تک پہنچ چکی تھیں۔ ان چیزوں کے ساتھ یقیناً مزید افراد بھی آئے ہوں گے۔ اب اس مکان کا اور اس میں زندہ بچ جانے والوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ غلام حسین تو صحیح طور پر سجدے کی سی حالت میں بھی نہیں آنے پایا تھا کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور مجھے یہی لگا کہ دیواریں ہم پر آ گریں گی، لیکن ہماری قسمت اچھی تھی جو ایسا نہیں ہوا۔ لیکن چھت اور دیواروں سے ڈھیروں مٹی ہم پر گری۔ اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آوازیں نسوانی معلوم ہوتی تھیں، لیکن میرے لیے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ نوابزادی کی آواز تھی، چھیما کی یا پھر رکھاں کی۔ وہ گھٹی گھٹی سی آواز تھی۔ اندر یقیناً کوئی اور قیامت گزر گئی تھی۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکان کا کچھ حصہ منہدم بھی ہوا تھا۔ در و دیوار میں ارتعاش تھمنے سے پہلے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرا راکٹ لانچ ہونے سے پہلے اگر ہم اس کوٹھڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید ہمارے حق میں بہتر ہوتا۔ فی الحال ابھی قسمت ہم پر مہربان ہی رہی تھی کہ راکٹ غالباً مکان کے اس حصے پر جا کر گرا تھا جہاں کچھ دیر تک پہلے میں دیگر لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے اب اس متکبر نوابزادی کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا جس نے بری طرح خار کھا کر مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کو پکڑا اور زور آزمائی شروع کی۔
مجھ پر ایک خوش کن انکشاف ہوا کہ راکٹ کی تباہ کاری نے میرا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ دیواریں شاید کچھ اس طرح جنجنائی تھیں کہ آہنی دروازے کے جو حصے ان میں پیوست تھے وہ مزید ڈھیلے ہو کر باہر نکل آئے تھے۔ میں نے پوری طاقت صرف کر کے ایک جھٹکا دیا جو آخری جھٹکا ثابت ہوا۔ سلاخدار دروازہ باہر جا گرا، اس کے ساتھ شاید اوندے منہ میں بھی جا گرتا، لیکن میں نے بروقت اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس وقت تک کوئی وہاں نہیں پہنچا تھا۔ معلوم نہیں کون زندہ بچا تھا، کون مار چکا تھا۔ جو زندہ بچے بھی ہوں گے انہیں یقیناً اس طرف توجہ دینے کا ہوش نہیں ہوگا، تاہم میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ دوسرا راکٹ لانچ ہونے سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ دوسرا راکٹ قید خانے پر ہی آ گرتا۔ یہ خیال بجلی کسی تیزی سے میرے ذہن میں آیا، لیکن میں فوری طور پر وہاں سے نہ بھاگ سکا۔ مجھے غلام حسین کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے زنجیر اس کے پاؤں میں ہی نہیں میرے پاؤں میں بھی تھی۔ اس کے پاؤں میں قید خانے کی زنجیر تھی اور میرے پاؤں میں اس کے احسان کی زنجیر تھی۔ اس نے سزا کی پرواہ کیے بغیر میرے ہاتھوں کی بندشیں کھولی تھیں۔ اگر اس نے یہ زحمت اور ہمت نہ کی ہوتی تو میرے لیے اس وقت کوٹھڑی کا دروازہ اکھاڑنا ممکن نہ ہوتا۔ فائرنگ شروع ہونے کے بعد تو اتنی مہلت ہی نہیں مل سکتی تھی کہ وہ میری رسیاں کھولتا۔ میں تیزی سے گھوما۔ غلام حسین پر امید نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی زنجیر کا وہ سرا پکڑا جو دیوار میں پیوست کڑے سے منسلک تھا۔ میں نے ایک پاؤں دیوار پر جمایا اور کڑے کو دیوار سے اکھاڑنے کے لیے زور آزمائی شروع کی۔ ایک ہمت افزا بات یہ تھی کہ آہنی کڑا بھی دیوار میں ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ کچھ اوپر تو دیوار میں ہلکی سی دراڑ بھی نمودار ہو چکی تھی۔ غلام حسین نے بھی حسب مقدر میرا ساتھ بٹانے کی کوشش کی۔ ہم رسا کشی کے سے انداز میں زنجیر کو کھینچ رہے تھے۔ مشین گنوں اور دور مار رائفلوں سے فائرنگ اس دوران بھی جاری تھی، لیکن ہماری خوش قسمتی تھی کہ قید خانے کی طرف فائرنگ کا زور کم ہی تھا، اور فاضل دیوار کی وجہ سے تو بالکل ہم محفوظ تھے۔ چند سیکنڈ میں ہی ہماری کوشش بار آور ہو گئی۔ کڑے کا پچھلا حصہ ایک بڑی سی ٹی کی شکل کا تھا جو دیوار سے آخر کار نکل آیا، لیکن اس زور آزمائی اور لوہے کی مسلسل رگڑ سے میرے ہاتھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ خود پرستی سے قطع نظر میں اپنے ہاتھوں کو آہنی ہاتھوں میں شمار کر سکتا تھا، لیکن لوہا بھی اتنی دیر تک اور اتنے دباؤ کے ساتھ لوہے سے رگڑ کھاتا رہے تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ اثرات تو نمودار ہو ہی جاتے ہیں۔ غلام حسین نے اپنی زنجیر کا سرا ہاتھ میں تھام لیا۔ فی الحال اس زنجیر کو اس کے پاؤں سے نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں رکوع کی سی حالت میں کوٹھڑی سے نکلے اور سامنے والی دیوار کی اوٹ میں جا پہنچے۔ اسی دوران پیچھے سے دوسرے قیدیوں کا شور سنائی دیا۔ وہ ہمیں فرار ہوتے دیکھ کر شور مچا رہے تھے کہ ہم ان کی بھی کچھ مدد کریں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ ہر کوٹھڑی کا تالا توڑنا یا دروازہ اکھاڑنا اور پھر ہر قیدی کی زنجیر دیوار سے نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور فاضل دیوار کی اوٹ سے نکل کر چاروں ہاتھ پیروں کے بل بیرونی دیوار کی طرف بڑھے۔ گولیوں کی بچھاڑ اس طرف ایسی شدید نہیں تھی اور ہم چپایوں کی طرح چلتے ہوئے ان کی زد سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ہم بیرونی دیوار تک تو صحیح سلامت پہنچ گئے، لیکن اس کے اوپر چڑھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ گولیاں اس کے بالائی کنارے کو اڑاتی ہوئی اندر آ رہی تھیں۔ اس بد نصیب مکان پر جانے کتنی گولیاں برسائی جا چکی تھیں کہ اس کی دیواریں اوپر سے دندانے دار سی ہو چکی تھیں۔ میں اور غلام حسین دیوار سے چپک کر سکڑے سمٹے بیٹھے تھے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی میرے اندیشے کے مطابق دوسرا راکٹ آتا دکھائی دیا۔ اس راکٹ نے تو اس طویل و عریض مکان کا خاصا بڑا حصہ منہدم کر دیا اور کہیں آگ بھی بھڑک اٹھی۔ قیدیوں کی بھی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، حالانکہ قید خانہ ابھی بھی سلامت تھا۔ چار دیواری کا جتنا حصہ ہم دیکھ سکتے تھے اس کے عقب میں اب بلال شیدی کا کوئی آدمی تعینات دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ معلوم نہیں کوئی زندہ بھی بچا تھا یا نہیں۔ کچھ ہی دور مکان کے ایک کونے پر ہمیں ایک لاش تو آڑی ترچھی پڑی نظر آ رہی تھی۔ دوسرا راکٹ پھینکے جانے کے بعد فائرنگ بند ہو گئی تھی۔ شاید ڈاکو دوسرے راکٹ کی تباہ کاری کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے غلام حسین سے کہا جلدی آؤ، یہی موقع ہے کہ ہم دیوار پھلانگ جائیں، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ جب ہم دیوار کے اوپر پہنچیں گے تو ملگجی روشنی میں شاید بہت دور سے بھی ہمارے حوالے دیکھ لیے جائیں گے۔ ڈاکوؤں کے پاس یقیناً دوربینیں بھی تھیں یا پھر ان کی دور مار رائفلوں پر دوربینیں لگی ہوئی تھیں۔ ادھر مکان میں کہیں
آگ لگ جانے کی وجہ سے بھی اس دیوار تک روشنی ذرا سی بڑھ گئی تھی جہاں ہم موجود تھے۔ ہمارے لیے صرف وہی ایک لمحہ خطرناک تھا جب ہم دیوار کے اوپر پہنچتے، باہر چھلانگ لگا دینے کے بعد تو ہمارے عقب میں دیوار ہوتی، یعنی پس منظر گویا تاریک ہو جاتا اور ہم اس میں گڈ مڈ ہو جاتے۔ بس اسی ایک درمیانی لمحے میں اگر کوئی گولی ہمارے جسم کے پار نہ ہوتی تو ہم بچ نکلنے کی کچھ امید رکھ سکتے تھے۔ میں نے غلام حسین کا ہاتھ پکڑا اور اسے چار دیواری کے کونے کی طرف تقریباً کھینچتا ہوا لے چلا۔ اس طرف روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس گوشے میں 2-3 اجڑے سے درخت بھی موجود تھے۔ درختوں کے پس منظر کا سہارا لیتے ہوئے دیوار پر چڑھنا کافی حد تک محفوظ ثابت ہو سکتا تھا۔ غلام حسین تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دوسرے راکٹ گرتے دیکھ کر اور اس کا دھماکہ سن کر وہ دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ ہم ابھی مکان کے پچھلی طرف ہی تھے اور دونوں راکٹوں کی تباہ کاری کا صحیح طور پر نظارہ نہیں کر سکے تھے۔ دوسرا راکٹ گرنے کے بعد تو مکان کے اگلے حصے کی طرف سے کوئی چیخ بھی سنائی نہیں دی تھی۔ معلوم نہیں کوئی زندہ بھی بچا تھا یا نہیں۔ کونے میں پہنچ کر میں نے اکڑوں بیٹھتے ہوئے غلام حسین کو پہلے اپنے کندھوں پر چڑھایا اور اسے ہدایت کی دیوار پر ایک لمحے کے لیے بھی نہ بیٹھنا، فوراً باہر کود جانا۔ وہ بری طرح حواس باختہ تھا۔ 2 مرتبہ تو وہ میرے کندھوں پر چڑھنے کی کوشش میں گر پڑا۔ پاؤں میں پڑی ہوئی بھاری زنجیر بھی اس کے لیے مصیبت بن رہی تھی۔ آخرکار میں نے ہی اسے تقریباً گود میں اٹھا کر دیوار پر چڑھایا اور وہ ہانپتا کانپتا دوسری طرف کود گیا۔ میں نے ایک لمحے انتظار کیا، کوئی گولی نہیں چلی تو میں نے بازو بلند کر کے دیوار پر جمائے اور بلی کی طرح جسم کو بل دیتے ہوئے دیوار پر چڑھ کر فوراً ہی دوسری طرف کود گیا۔ دوسری طرف بھی میں دیوار سے چپک گیا اور فوری طور پر حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے دیکھا غلام حسین قریب ہی تقریباً سجدے کی سی حالت میں پڑا کمر پر ہاتھ رکھے کرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے تیز سی سرگوشی میں پوچھا۔ لگتا ہے کمر میں جھٹکا آ گیا ہے، مجھ سے تو سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ اصل میں مجھے پہلے بھی کچھ چوٹیں بڑی غلط سلط جگہوں پر لگی ہوئی ہیں۔ قید خانے میں محافظوں نے کئی بار مارا تھا۔ فکر مت کرو، صرف حوصلہ بلند رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔ سیدھے کھڑے ہونے کی ہمیں ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ابھی نہ جانے کتنا فاصلہ رکوع کی سی حالت میں یا چوپایوں کی طرح طے کرنا ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ہم دونوں بالکل کبڑے ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کر ایک طرف کو کھسکنے لگے۔ میں بہت زیادہ پر یقین نہیں تھا کہ ہم ڈاکوؤں کے گھیرے سے زندہ سلامت نکل جائیں گے، لیکن میرا فلسفہ یہی تھا کہ جدوجہد آخری سانس تک جاری رکھنی چاہیے۔ صورتحال خاصی مایوس کن تھی۔ میں بہت پہلے سے ہر امکان پر غور کر چکا تھا۔ مکان چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ پہاڑیوں اور مکان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ پہاڑیوں ہی کے درمیان ایک طرف کچھ حصہ خالی تھا، اسے گزرگاہ سمجھا جا سکتا تھا۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس پہاڑی کے عقب میں ڈاکو موجود تھے اور کس کے عقب میں نہیں۔ بہرحال پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جو ایک گزرگاہ میسر تھی، مجھے یقین تھا کہ اس کے دونوں طرف کی پہاڑیوں پر ضرور ڈاکو موجود ہوں گے اور گزرگاہ کی کڑی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ توقع یہی رکھنی چاہیے تھی کہ اس گزرگاہ پر متحرک نظر آنے والے کسی سائے پر بھی وہ گولی ضرور چلائیں گے۔ اس کے علاوہ درمیانی میدان کو عبور کر کے اس گزرگاہ تک یا کسی بھی پہاڑی تک پہنچنا اپنی جگہ ایک جان لیوا امتحان تھا۔ اس سارے طویل دائرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی آڑ لے کر انسان آگے بڑھ سکتا۔ بس یہ غنیمت تھا کہ زمین سپاٹ نہیں تھی، نشیب و فراز سے پر تھی۔ اگر کوئی زمین پر تقریباً رینگنے کے سے انداز میں سفر کرتا تو یہ نشیب و فراز اس کا ساتھ دے سکتے تھے۔ ان کی وجہ سے محض تاروں کی روشنی میں دور سے کسی کو اس کی حرکت نظر نہیں آ سکتی تھی۔ ابتدائی تاریخوں کا چاند بھی اب غائب ہو چکا تھا۔ دیواروں میں وہ چھوٹے چھوٹے چکور سوراخ موجود تھے جن کے عقب میں نے بلال شیدی کے آدمیوں کو مورچہ بند ہو کر فائرنگ کرتے دیکھا تھا۔ ہم اتنا نیچے ہو کر گزر رہے تھے کہ ان سوراخوں سے کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ کسی سوراخ سے اب گن کی نال جھانکتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، پھر بھی ہم ہر ممکن احتیاط کر رہے تھے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کسی سوراخ کے عقب میں اب بھی کوئی شخص موجود ہو۔
چار دیواری کے کونے پر پہنچ کر ہم رک گئے۔ غلام حسین ہانپتے ہوئے سرگوشی میں بولا، اگر مزید کوئی راکٹ فائر ہو گیا تو بس پھر تو اس مکان اور مکان والوں کا کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے کہا، لیکن میرا خیال ہے ڈاکو اس بری طرح تباہی پھیلانے کی حماقت نہیں کریں گے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد تو سونا بھی نہ جانے کس شکل میں کہاں کہاں تک بکھر جائے، اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ صرف مزاحمت کے امکان کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ پہاڑیوں سے اتر کر مکان کی طرف بڑھیں تو کوئی ان کا راستہ روکنے والا موجود نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اسے اپنی کوشش میں کوئی کامیابی نہ ہو۔